پاکستان کی آج جو سپورٹس کے اندر صورتحال ہے اس میں ہمارا اتنا ڈیفیسٹ ہے انفراسٹرکچر کا کہ ایک وقت تھا جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ایشین گیمز اور اولمپکس کے اندر پاکستان کے میڈل سٹینڈ پہ 4 5 6 تمغے ضرور ہوا کرتے تھے۔ آج ہم ایشین گیمز ہوں یا اولمپکس ہوں اس پہ زیرو ہو چکے ہیں، پہ 4 5 6 تمغے ضرور ہوا کرتے تھے۔ آج ہم ایشین گیمز ہوں یا اولمپکس ہوں اس پہ زیرو ہو چکے ہیں۔ تو اگر پاکستان میں ایک بین الاقوامی معیار کی سپورٹس ولیج یا سپورٹس سٹی بنائی گئی کہ جس سے ہم پاکستان کے نوجوانوں کو کھیلوں کی بہترین تربیت دے سکیں، جہاں پر ریزیڈینشل بیسس کے اوپر سپورٹس کی کلینک ہو سکیں، جہاں پہ نیشنل اور ریجنل گیمز کرنے کا انفراسٹرکچر موجود ہو، تو کیا اس میں گناہ ہوا ہے کہ یہ منصوبہ پاکستان کے اندر بن گیا ہے؟ میرا یہ سوال ہے۔ اگر پاکستان میں انکوائری ہونی چاہیے تو اس وقت تمام انکوائریاں بند کر کے بی آر ٹی پروجیکٹ پشاور کی انکوائری ہونی چاہیے کہ جو 30 ارب سے شروع ہوا اور 100 ارب سے تجاوز کر چکا ہے۔ اس کا نہ ڈیزائن سیدھا ہے، نہ اس کی تعمیر سیدھا ہے، نہ اس کی بسیں اس ڈیزائن کے مطابق ہیں، نہ اس کا ڈیزائن ان بسوں کے مطابق ہے جو درآمد کی گئی ہیں۔ کبھی اس کے پل توڑتے ہیں، کبھی اس کی کھدائی کر کے سیوریج کی لائنیں بچھاتے ہیں کہ یہ ہم سے بھول ہو گئی، ہم ان لائنوں کو نہیں ڈال سکے، اور پورا پشاور کھڈوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ نارووال سپورٹ سٹی کھڈوں کا منصوبہ نہیں ہے۔ جب وہاں پر پاکستان کے کھلاڑی کھیلنے گئے تو مجھے یاد ہے مصباح الحق جو پاکستان کے کامیاب ترین کرکٹ کیپٹن ہیں، انہوں نے اس منصوبے کو دیکھ کر کہا کہ میں دبئی جا کے کھیلتا تھا تو دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں ایسے منصوبے کب بنیں گے۔ تو مجھے نارووال آ کے پتہ چلا ہے کہ یہ منصوبے بنیں گے نہیں بلکہ بن چکے ہیں پاکستان کے اندر۔ تو ایک ایسے کامیاب منصوبے کو کسی کنٹروورسی میں ڈالنے کی بجائے اس کو مکمل کرنے پہ توجہ دینی چاہیے۔ 90% اس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، لیکن اس انکوائری کی وجہ سے جو کسی نے بے بنیاد درخواست دے کے شروع کرائی کہ جی وہ بارڈر کے 800 میٹر قریب اخبار میں چھپا کہ جی اس بات پہ انکوائری ہو رہی ہے کہ بارڈر سے 800 میٹر پہ وہ بن گیا۔ وہ 800 میٹر پہ نہیں ہے، وہ کوئی 12-14 کلومیٹر بارڈر سے دور ہے نارووال شہر۔ اور اب تو لاہور کے ڈیفنس سوسائٹی کے مختلف جو سیکٹر ہیں وہ بارڈر کے زیادہ قریب چلے گئے ہیں بنسبت نارووال سپورٹ سٹی کے، تو اس پہ یہ کہنا کہ جی بارڈر کے قریب ہے بے معنی بات ہے۔ پھر اخبار میں دیا گیا کہ جی 6 ارب کا منصوبہ ہے، اس میں خرد برد ہو گئی، جبکہ اس منصوبے کی کل لاگت ہی 2.9 ارب روپے ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے قومی منصوبوں کو جو کامیاب منصوبے ہیں کنٹروورسی کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ ملک کے لیے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے کراچی سے لے کر گوادر سے لے کر گلگت تک اور پورے ملک کے اندر چپے چپے پر ترقی کی علامتیں کھڑی کی ہیں۔ 2000 کلومیٹر موٹر ویز 5 سالوں میں بنانا ایک ریکارڈ ہے۔ 12,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے 5 سالوں کے اندر کھڑے کرنا پاکستان کی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے۔ 40 سے زیادہ یونیورسٹیز کے منصوبے 3 سے 4 سالوں میں پاکستان میں کھڑے کرنا اور بنانا ایک ریکارڈ ہے۔ ہم نے پسماندہ علاقوں کے اندر، میں خود گیا، پشین میں گیا، نوشکی میں گیا، خزدار میں گیا، وڈ میں گیا، گوادر میں گیا، مختلف جگہوں پہ بلوچستان کے کیمپسز کھولے، نئی یونیورسٹیاں بنائیں۔ ہر شعبے کے اندر، تعلیم کے اندر، انفراسٹرکچر کے اندر پاکستان کے جو سفید ہاتھی منصوبے تھے، جب ہم حکومت میں آئے، اسلام آباد ایئرپورٹ واز اے سک پروجیکٹ وائٹ ایلیفینٹ، لواری ٹنل واز اے سک ایلیفینٹ وائٹ ایلیفینٹ سک پروجیکٹ، کچی کنال واز اے وائٹ ایلیفینٹ، لیاری ایکسپریس وے واز اے وائٹ ایلیفینٹ، N85 واز اے وائٹ ایلیفینٹ۔ الحمدللہ ہم نے جہاں پاکستان میں بے مثال ترقی کے منصوبے کیے،
وہ تمام میگا بیمار منصوبے جو سفید ہاتھی تھے انہیں بھی مکمل کیا. آج لواری ٹنل مکمل ہے, آج N85 گوادر سے کوئٹہ مکمل ہے, آج لیاری ایکسپریس وے مکمل ہے, آج اسلام آباد نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ مکمل ہے, آج کچی کنال بلوچستان کے ڈیرہ بگٹی کو سیراب کرنے کے لیے مکمل ہے اور پانی لے کر جا رہی ہے. تو الحمدللہ جو ہمارا ترقی کا سفر تھا ہمیں اس پہ فخر ہے, ہم نے دیانتداری سے اس ملک کی خدمت کی ہے. اب اگر ہمیں کسی قسم کی کنٹروورسی میں سیاسی بنیاد پہ الجھایا جائے گا تو ہم اس قیمت کے لیے تیار ہیں, ہم اس سے خوفزدہ نہیں ہوں گے. اور میں خاص طور پہ یہ مذمت کرنا چاہوں گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو جو گرفتار کیا, ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, میں مطالبہ کروں گا کہ انہیں بھی جیل میں وہی سہولت ملنی چاہیے کہ جو ہماری ایک سروس کے سینئر افسر جن کو سنگین الزام پر سزا ہو چکی ہے, جو جیل کے اندر انہیں سہولیات دی گئی ہیں, کم از کم وہ سہولتیں رانا ثناء اللہ کو بھی دی جائیں, چونکہ وہ ابھی مجرم نہیں ہیں, ان پہ الزام لگا ہے, وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور وہ ایک پارٹی کے صوبائی صدر ہیں. اس طرح کی عمران خان کی انتقامی کارروائیوں سے ہم ان کی ناکامیوں کو بے نقاب کرنا نہیں چھوڑیں گے. ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح پاکستان کی معیشت کو 6% سے 3% پہ گرایا گیا. ہم پاکستان کو بتائیں گے کہ کس طرح روپیہ 125 سے 164 کے اوپر گرایا گیا. ہم پاکستان کو بتائیں گے, عوام کو بتائیں گے کہ انٹرسٹ ریٹ 5-6% سے 12% کر کے پاکستان کے قرضوں کا بوجھ دگنا کیوں کیا گیا. عمران خان پاکستان کی معیشت کو ڈیمولش کرنے کے مشن پہ مسلط کیے گئے ہیں. ہم ان کے آگے مزاحمت کریں گے, ان کا راستہ روکیں گے, نہ ان کی گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں نہ ان کی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں. اور پاکستان کے غریب عوام, مزدور, کسان اور پاکستان کے تاجر ان کی آواز بن کے ان کے بجٹ کو جو IMF کا سرنڈر ڈاکومنٹ ہے اس کے خلاف ہم مزاحمت کرتے رہیں. پہلے سے پتا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا, آپ کو بھی ایسی فیلنگ ہے؟ دیکھیں, میں نے جیسے کہا کہ اس وقت ہم سب ایک مشن پہ ہیں. ہم پاکستان میں جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج جو کچھ عمران خان ایک فیشسٹ رول کی صورت میں اس ملک میں کر رہا ہے, عمران خان از میکنگ مشرف لک لائک اے ڈیموکریٹ. آج میڈیا کی آزادی کو دیکھیں آپ کہاں چلا گئی ہے, آج سیاسی آزادیاں دیکھیے کہاں چلی گئی ہیں, آج عوام کی حالت اظہار دیکھیے کدھر چلی گئی ہے. جو 3rd ڈگری ٹیکٹکس عمران خان سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے, کم از کم مشرف کے دور میں جو بدترین آمریت کا دور تھا اس طرح کے ہتھ کنڈے نہیں آزمائے گئے تھے. اور عمران خان از میکنگ مشرف لک لائک اے ڈیموکریٹ. تو یہ آپ دیکھیے, اس سے ملک کے جو جمہوریت اور آئین کے اوپر خطرات ہیں ان کا اندازہ کیجئے. لیکن ہم اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے, رول آف لا کے لیے, کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کے لیے اور اس ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے, سی پیک کے لیے, یہ وہ مقاصد ہیں جن کے لیے ہم اپنا مشن پہ کھڑے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی گرفتاری کے لیے تیار ہے. ہم سب کے گھروں میں آپ کو بتائیں کہ احسن اقبال گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے.